نوجوان منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، نہیں تیرا نشے منتصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے منتصر سلطانی کے گنبد پر، خوشحالی ہے منزل تلاش کر، پہاڑوں کی چٹانوں میں تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، خالق کی ہے تلاش تو کھوج اپنے آپ کو، سینے میں جو چھپا ہے وہ گوہر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، دنیا کے غم میں ہاتھ سے عقبہ نہ چھوڑنا، دنیا ملے گی خود ہی بس عقبہ تلاش کر، دنیا کے غم میں ہاتھ سے عقبہ نہ چھوڑنا، دنیا ملے گی خود ہی بس عقبہ تلاش کر، دنیا میں جنتوں کی تمنا لیے گزر، دوزخ سے جو بچائے وہ رستہ تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اے نوجوان منزل تلاش کر، اے نوجوان منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ۔ ڈاکٹر ادریس، ہم نے وہ کام کر دیا جس کے لیے ہم نے سالوں سے محنت کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری محنت رنگ لائی۔ بے شک ڈاکٹر ادریس، آپ پریس کانفرنس کا انتظام کریں۔ یس سر۔ خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے ڈاکٹر خلیل موسیٰ اینٹی کینسر میڈیسن پیش کر رہا ہوں، جس کے لیے میں نے اور میری ٹیم نے بہت سالوں سے محنت کی ہے۔ یہ دوائی حقیقتاً انسانیت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوائی کی ابتدائی آزمائش مختلف جانوروں پر توقع سے بڑھ کر پائی گئی ہے، اور آج پورے اعتماد کے ساتھ یہ انسانوں پر آزمائی جائے گی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل
جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر منزل تلاش کر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ڈاکٹر خلیل موسیٰ کی ایک تاریخی ایجاد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کینسر مخالف بہت ہی زبردست دوا ایجاد کی ہے۔ اس ایجاد کو لے کر ہی آج میں اپنے مہمانوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں۔ میرے اسٹوڈیو میں تشریف آور ہوئے ہیں ڈاکٹر ایہاب صاحب جو کہ ایک سوشل سائنٹسٹ ہے، اور محمد معین صاحب جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں، اور دونوں ہی سماج میں اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر ایہاب صاحب سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب، اس تاریخی ایجاد کے استعمال کا حق کس کس کو ہونا چاہیے؟ عثمان صاحب، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پوری انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے استعمال ہو، نہ کہ چند شرفا اور رسوخ رکھنے والے افراد کے لیے۔ ڈاکٹر ایہاب صاحب، آپ کا شکریہ۔ محمد معین صاحب، آپ کا اس تاریخی ایجاد کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ جناب عثمان صاحب، بحثت ایک سماجی ذمہ دار، میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہم قطعاً بھی کسی ایک فرد یا جماعت کو اس اعلیٰ پائی کی ایجاد پر اجارہ داری کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ سائنس اور اس کی ایجادات انسان دوستی کے لیے وقف کی جائے، اور ڈاکٹر خلیل موسیٰ سے ہماری یہی گزارش ہوگی۔ شکریہ۔ محمد معین صاحب، آپ کا شکریہ۔ سامعین، آج کی ہماری گفتگو اس مثبت سوچ پر اختتام ہوتی ہے کہ ہم سب بشمول سیاست دان، سائنسدان، دانشور اور دوسرے تمام ذمہ داران اپنی ذات سے بلند ہو کر ساری انسانیت اور خلق خداوند کی فکر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر خلیل صاحب۔ وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، تشریف رکھیں۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا۔ بندے کو احمد صراف کہتے ہیں اور ہم ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO ہیں۔ آپ میرا یہاں پر آنے کا مقصد تو جان ہی چکے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ بندہ آپ کی دنیا سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ آپ سے مختصر گزارش ہے کہ آپ اپنی اینٹی کینسر میڈیسن اور اس کا فارمولا ہماری کمپنی کو دے دیں تاکہ ہم ہی وہ دوائی بنائیں اور دنیا بھر میں بیچ دیں۔ آپ کی بھی دنیا بن جائے گی، ہماری بھی دنیا بن جائے گی۔ احمد صراف صاحب، آپ کا یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ۔ فی الحال آپ اپنا تحفہ اپنے ساتھ لیں اور مجھے سوچنے کا وقت فراہم کریں۔ ڈاکٹر صاحب، بیوقوف نہ بنے، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، اس لیے سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ کیا کروں خلیل موسیٰ، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا میں دولت لے کر اپنی دنیا بناؤں یا دوائی اور اس کا فارمولا انسانیت کے لیے وقف کر کے انسانیت کا کام کروں؟ کیا کروں؟ دنیا کے غم میں ہاتھ سے اکوا نہ چھوڑنا، دنیا ملے گی خود ہی، بس اکبا تلاش کر۔ نہیں، مجھے دوائی اور اس کا فارمولا انسانیت کے لیے وقف کرنا چاہیے، اور ہر اس انسان کا دوست بننا چاہیے جو انسانیت کا دوست ہے۔ دنیا میں ہاتھ سے اکوا نہ چھوڑنا، دنیا ملے گی خود ہی، بس اکبا تلاش کر۔ ڈاکٹر ایہاب صاحب، السلام علیکم۔ جی میں خلیل موسیٰ بول رہا ہوں۔ جی میں نے اپنی دوائی اور اس کا فارمولے کے بارے میں بہت ہی اہم فیصلہ لیا ہے۔ جی آپ سے گزارش ہے آپ اپنی ٹیم کے ساتھ ہماری لیب میں تشریف لائے۔ جی آپ کا شکریہ۔ خواتین و حضرات، بہت سوچنے کے بعد اور اپنی ٹیم سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، میں اپنی دوائی اور اس کا فارمولا بنا کسی معاوضے کے انسانیت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ وای خدای شکر تو سنہ تکن تو زون تھم بان میں دور میں شان غربت تہ چھم بیمار داری تہ البت یقین چھم چانہ رحمتک کن زون تراہم زاں خدایا
شفی چھک ژٕے البتہ بہان چھک بناوان علاجُک تہٕ مولجن ہُنٛد ینہٕ میٲنِس گُلِس یہِ بٮ۪مٲرۍ لجے تنہٕ ٲس مےٚ اُمیدٕے ترٲومٕژ البتہ ڈاکٹرو یعنی یہِ دوا دیُت تنہٕ چھس ہنا ہنا فرق باسان ون میانہِ گُلیا کیٛاہ فرق چھے باسان بابا فرق چھم حقت تہِ چھم باسان شُکر تہٕ سنا خۄداے ژےٚ کُن بیٚیہِ تٔمِس ماجہِ ہٕنٛدِس گوبرس سُنٛد ییٚمۍ یہِ دوا بنوو معزز سامعین، ہماری ٹیم کو ملک کے کونے کونے سے یہ اطلاعات اور شکریہ کے پیغامات ڈاکٹر خلیل موسیٰ کے نام موصول ہو رہے ہیں کہ ان کے اس فیصلے نے کروڑوں غریبوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ سائنس سب کے لیے ہے۔ ان کی اس ایجاد نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا اور انہوں نے صحیح سائنسدان ہونے کا حق بھی ادا کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں عثمان کیمرامین عامر کے ساتھ وداع لیتا ہوں۔ تب تک بنے رہیے نیوز ABC پر۔ منزل تلاش کر